بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت ما أصنع بمنزل قفر ومنزل حلف فقر ولكن يا فتى ما اسمك فقد فتنني فهمك فقال اسمي زيد ومنشئي فيد وردت هذه المدرة أمسي. منزل منزل دونوں کے درمیان جنا سے محرف ہے. فقر اور قفر اور فقر ان دونوں میں جنا سے لاحق. منزل میں استعارہ طبیعیہ چونکہ اس کا معنی خالی اتارنے والا، تو مہمان بھی اسی طریقے سے مہمان کو اپنے گھر میں عزت دیتا ہے اتارنے کی طرح، تو کوئی منزل کا لفظی معنی اتارنے والا، لیکن بطور استعارہ طبیعیہ اس کا معنی لیا مضیف، مہمان نواز، میزبان. تو بیٹے نے کیا جواب دیا تھا باپ کو کہ ہمارے پاس سوائے قیام کا کے کچھ نہیں ہے، ہم تو خود ہی بھوکے ہیں، بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے. کہتا ما اصنع بمنزل قفر، قفر کی جمع اقفار، خالی. ای ماذا افعل آخذا بذلك البيت الذي هو خال من كل شيء، الذي هو خال من كل شيء. ومنزل حلف فقر وكذلك ماذا أفعل ذلك المضيف الذي قد عاهد الإملاك والغربة. ولكن يا فتى ما اسمك، لكن أيها الولد العاقل ما اسمك، أي دلني على اسمك، دلنی علی اسمک. کہتا ما اصنع بمنزل قفر، خالی رہائش گاہ لے کر میں کیا کروں گا. ما اصنع کیا کروں گا، کیا کام کروں گا. بمنزل قفر خالی رہائش گاہ، اقامت گاہ لے کر کے، یعنی خالی اقامت گاہ سے مجھے کوئی سروکار نہیں. ومنزل حلف فقر، اسی پر اتما کروں جملہ، اور کیا کروں گا ایسے یعنی غربت و تندرستی کی قسم کھانے والے میزبان کا کیا کروں گا. غربت و تندرستی کی قسم کھانے والے میزبان کا کیا کروں گا. کنایا ہے بالکل تندرست غریب میزبان سے. ولیکن یا فتیٰ ما اسمک، لیکن اے نوجوان تیرا نام کیا ہے. لیکن اے فرزند فتیٰ نوجوانی ہے، لیکن اے نوجوان تیرا نام کیا ہے. فتننی فہمک، فتننی فہمک. فتنہ یفترو کا معنی آتا ہے تعجب میں ڈال دینا، دیوانہ بنانا، گرویدہ بنانا. ای اعجبنی ذالک العقل، اعجبنی ما لک من عقل، او القانی فی حیرت شدیدہ ما لک من عقل، یعنی جو تیری عقل ہے اس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا. یہ مجھے اعجبنی عقل کا، تیری عقل نے مجھ کو تعجب میں ڈال دیا. فتن فترو وہی حیرت زدہ کرنا، گرویدہ بنانا. فتننی فہمک، تیرے فہم و ادراک نے مجھے اپنا گرویدہ بنا دیا، تیرے فہم و ادراک نے مجھے مسحور کر دیا.
مسحور، بڑے سے مسحور شہر سے بنا ہے، دیوانہ، جادو، جادو کرنا. تو تیرے فہم و ادراک نے مجھ کو گرویدہ بنا دیا. ہاں، تیرے فہم و ادراک نے مجھ کو جادو سے مسحور کر دیا. فقال اسمی زید، تو اس نے کہا میرا نام زید ہے. ومنشئی فید ای ولدت بموضع فید، قد ولدت فی موضع فید. ومنشئی فید، اور میری جائے پیدائش مقام فید ہے. منشا جائے پیدائش، اور میری جائے پیدائش مقام فید ہے. وردت هذه المدرة امسی ای قد نزلت في هذه القرية قبل اليوم، قبل اليوم، قد نزلت في هذه القرية قبل اليوم مع الخالی، مع خالی الذي مع خالی المتعلق بقبیلة بنی عبس، مع الخالی المتعلق بقبیلة عبس. ورد يرد آنا، مدرت بستی، گاؤں، میں اس بستی میں کل ہی حاضر آیا ہوں. ورد تو حاضر مدرتا، میں اس بستی میں کل ہی حاضر آیا ہوں. ماں اخوالی، اپنے ماموں کے ساتھ. کون سے ماموں کے ساتھ؟ من بنی اب، یعنی قبیلہ بنی اب سے تعلق رکھنے والے ماموں کے ساتھ گزشتہ کل ہی میں اس بستی میں حاضر آیا ہوں. فقلت له، تو میں نے اس سے کہا زدنی ایضاحا، زدنی ایضاحا، یعنی مزید وضاحت کرو، مزید وضاحت کرو. زادک اللہ. ای دلنی ان کا مفصلا، دلنی علیکا مفصلا. اچھا، زدنی اذان، میرے لیے مزید وضاحت کرو. زادک اللہ صلاحا، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں میں، اللہ تعالیٰ تیری نیکیوں میں اضافہ فرمائے. یعنی زادک اللہ فیما لک من خیر، فیما لک من خیر. اشتا نعشتا، اشتا نعشتا، اس میں نون زائد ہے، جنا سے مردوف، نون زائد ہے، اس میں زائد ہے، جنا سے مردوف، شروع میں زائد ہے. عاش عیشو، زندگی گزارنا، اور نعیشہ یا نعشو کے معنی آتے ہیں سربلند ہونا. ای عشت عیشتا راضیہ، عشت عیشتا راضیہ، ہمیشہ خوشحال رہو. عشتہ زندہ رہو، ونعشتہ یعنی ہمیشہ سلامت رہو اور سربلند رہو. ونعشتہ سلامت رہو اور سربلند رہو، دعائیے جملے دونوں، سربلند رہو. فقالا، تو اس نے کہا اخبرنی امی برہ ویک اسمی برہ، میری ماں نے مجھ کو خبر دی، میری ماں نے مجھ کو خبر دی. ای اطلعتنی امی علی خبر عجیب، اطلعتنی امی علی خبر عجیب. وہی کہ اسمی برہ، اور وہ اپنے نام کی طرح برہ ہے، یعنی خالی نام کے اعتبار سے نیک نہیں ہے، ویسے بھی نیک ہے، یعنی اسم بمسمہ ہے. میری ماں برہ نے مجھ کو خبر دی، وہ برہ جو اسم بمسمہ ہے، یعنی اپنے نام ہی کی طرح پاک پوتر پارسا ہے، اپنے نام ہی کی طرح نہایت ہی پاک دامن ہے.
نہایتی پاک دامن نیکوکار پارسا پوتر. کیا خبر دی؟ انہا نکحت عام الغاری بما وانا، ای انہا تزوجت اشترکت فی ازدواجی عامل حجمی علینا بما وانا. انہا تزوجت عامل حجمی علینا، عامل حجمی علینا بما وانا، یعنی مقام موان میں ہم پر حملہ ہونے کے سال، حملہ ہونا وہی غارت کری لوٹ ماری کے سال. تزوج وہ نکاح کرنا. کہ انا نکحت خبر دی کہ اس نے نکاح کیا، عامل غاری غارت گری کے سال، لوٹ ماری کے سال، مقام ماوان میں، مقام ماوان میں غارت گری کے سال، لوٹ مار کے سال نکاح کیا. کس سے؟ رجلم من سراتی سروجی و غسانہ. اصل اس میں سروج دیا ہے لیکن سروج ہے، سین پہ فتح حاشیے میں دیا ہے، سروج بفتح سین، سین کے وہ استعمال غالباً سروج بھی ہے لیکن اصل جو لفظ ہے وہ سروج ہے، سین کے فتح کے حاشیے میں دیا ہے سروج. لیکن سروج کہتے ہیں لوگ، ہاں سروج ہے، ہاں استعمال سروج کرتے ہیں لیکن کیا ہے؟ سروج، سین کے فتح سین کے فتح کے ساتھ. قبیلے کا نام ہے سرات، یہ سریون کی جمع ہے. اس کا نام آتا شریف النفس، قوم کے مشرف و معزز لوگ، قوم کے معزز مشرف لوگ. تو میری ماں نے مقام موان نے لوٹ ماری کے ساتھ نکاح کیا. کس سے؟ رجلم من سراتی سروج و غسان، قبیلہ سروج و غسان کے معزز لوگوں میں سے ایک شریف النسب سے. الگ الگ قبیلے نا؟ ہاں قبیلہ غسان دونوں سے تعلق تھا اس کا. قبیلہ غسان ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے اس سے ہو، غسان سے ماں کی طرف سے الگ ایسے ہوتے نا، ماں کسی قبیلے کی باپ کسی قبیلے، دونوں قبیلے سے کہلایا جاتا. اچھا، سروج اور غسان کے معزز لوگوں میں سے ایک شریف النسب، شریف النفس مرد سے نکاح کیا. فلما آنس منها الاثقال، ای فلما احس حمل زوجته، فلما شعر بحمل زوجته، جب اپنی بیوی کے حاملہ ہونے کو محسوس کیا. اثقل یثقل استعارہ طبیعیہ کے طور پر بھاری ہونا، حمل میں ہی بھاری ہو جاتا، عورت بھاری ہوتی ہے. تو اس اثقل یثقل یہی بھاری ہے، استعارہ طبیعی، اس کا استعارہ کیا حمل کے لیے. آنس یونس محسوس کرنا، فلما آنس منها الاثقال، تو جب اس نے اپنی شریک حیات کے حاملہ ہونے کو محسوس کیا، جب اپنی شریک حیات کے حاملہ ہونے کو محسوس کیا. وَقَانَ يَافِعَةً عَلَى مَا يُقَالُ. اچھا یافعتاً جو ہے یہ مؤنث کا صیغہ نہیں ہے، باقیتاً، اچھا باقیتاً ہے، ہاں باقیتاً، لیکن یہ مؤنث کا صیغہ نہیں ہے. باقیتاً کیلا گیا کہا گیا ومن جالا بقائل ارضی وعرف خیرہ وشرہ یقال فلان باقیتاً ای داہیتاً محتار حاذق، نہایت چلاک تیز پرزہ. تو اس میں جو ہے یہ وہ ہے بقاء بقو مبالغے کا صیغہ فاعل کے وزن پر، فاعل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ. اس میں فاعل نہیں ہے، مبالغے کا صیغہ، یعنی نہایت ہی شاطر چلاک تھا. مبالغے میں کثرت کا معنی ہوتا ہے، مبالغے کے صیغے بہت ہے نا. ہاں فاعل کے وزن پر مبالغہ آتا، ہاں تا مبالغی، ہاں
ہیں اس میں 7-8 دیے مبالغے کے صیغے، دیکھنا کہ 7-8 مفعال، فعل، فعول، فعال، فعال یہ تو زیادہ استعمال ہے، فعال تو زیادہ استعمال ہے، فعول بھی ہے، فعل، فعل بھی ہے، فعل بھی ہے، مفعال بھی ہے، 7-8 ہے۔ کدھر کا؟ اچھا، وکانا باقیتن علامہ صدیق، یہ دے رہے ہیں اس میں حاشی میں، والتاء فی المبالغتی، تا جو ہے اس میں مبالغے کے لیے، جیسے کہ داہیہ میں علامہ میں ہے، نصابہ میں ہے، علامہ میں ہے، جیسے علامہ میں تا مبالغے کی ہے، اسی طرح اس میں تا مبالغے کی، وہ کثرت کے علامہ یقال، اور وکانہ باقیتن، اور یہ نہایتی شاطر چلاک تھا لوگوں کے قول کے مطابق، علامہ جیسے کہ کہا جاتا ہے اس کے تعلق سے، اور نہایت ہی شاطر چلاک تھا لوگوں کے قول کے مطابق۔ بریکٹ میں لام، والتاء فی المبالغۃ کما فی داہیۃ وعلامۃ ونصابۃ لام، فتأمل، غور کرو، اس کا شارٹ کٹ ہو سکتا ہے، بغیر فتدبر کا را دے دیتے ہیں، تحویل کہا، اور مقرر کا لقاب دے دیتے ہیں۔ وکانا باقیت علامہ یقال، وہ نہایتی چلاک ہوشیار تھا جیسے کہ کہا جاتا ہے، یعنی لوگوں کے قول کے مطابق، ذعنا عنہا سرا، ای رجع عن بیننا، رجع عن بیننا، نہیں، رجع عن زوجته، رجع عن زوجته اختفاء، فر عن زوجته اختفاء، یعنی خفیہ طور پر بیوی کے پاس سے پھر بھاگ گیا، ذعن عنہا سرا، اپنی بیوی کے پاس سے خفیہ طور پر چلا گیا، وَهَلُمَّ جَرًّا، اور لائیے جاری کیجیے، یعنی ابھی تلک غائب ہے، اس کا معنی ہلما ابھی تلک، وَهُوَ غَائِبٌ إِلَى الْآن، وَهُوَ غَائِبٌ إِلَى الْآن، اور ابھی تک غائب، فَمَا يُعْرَفُ أَحَيٌّ وَيَتَوَقَّعُ، أي ليس لنا علم عنه، ليس لنا علم أنه حي أم لا، أنه حي أم لا، أو لا، أو لا، فما يعرف، تو نہیں شناخت ہو رہی ہے، فما يعرف، نہیں شناخت ہو رہی ہے، احی، کیا وہ زندہ ہے، احی ہوا، کیا وہ زندہ ہے، فیتوقع، کہ اس کی زندہ ہونے کی توقع کی جائے، ام وضع اللحد البلقا، یہ شعر خاموشہ میں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا، یہ تو محاورے کا ترجمہ ہے، اودہ یہ ودیت کرنا، لیکن استعارہ طبیعی ہے اس میں، ودیت کرنا مراد دفن کرنا، اودہ یودیو استعارہ طبیعی، دفن کرنا مراد لیا ہے یہاں پر، دفن کرنا، اور بلقہ مانے بوسیدہ، لحد مانے قبر، لحود جس کی جمع، یا بوسیدہ قبر کو ودیت کر دیا گیا ہے، یا بوسیدہ قبر میں اس کو ودیت، بوسیدہ قبر کے ودیت کر دی ہے، یا ایسا لگا یا بوسیدہ قبر میں اس کو مدفون کر دیا گیا ہے، او ام وضع، یا بوسیدہ قبر میں اس کو دفن کر دیا گیا، قال ابو زید، تو ابو زید نے کہا فعلمت بصحة العلامات انہ ولدی، تو درست شناختوں کے سبب میرے حاشیہ ذہن پر یہ بات اتر آئی کہ یقیناً میرا فرزند ارجمند ہے، انہ، فعلمت، تو میرے میزان علم میں یہ بات آ گئی، فعلمت میں نے جان لیا، فعلمت تو میرے میزان علم میں یہ بات آ گئی، کس سے؟ بصحة العلامات، درست شناختوں کی وجہ سے، درست نشانیوں کی علامتوں کی وجہ سے،
کیا کہ انہ ولدی، کہ یہ میرا ہی بیٹا، میرا ہی نور نظر ہے، میرا ہی نور نظر ہے۔ یہ تو بنا لفظی ترجمہ، محاورے کے لگا۔ تو درست شناختوں کی وجہ سے ذہن کے پردے پر یہ بات ابھر آئی کہ یہ یقیناً میرا ہی فرزند ارجمند ہے۔ وَاصْطَدَفَنِي عَنِ التَّعَرُّفِ إِلَيْهِ صِفْرُ یدی، دیکھو صفر یدی خالی ہاتھ، یہ استعارہ کیا جائے گا بالکل مال سے خالی ہونے سے۔ تو میرے زیرو ہاتھ نے، استعارہ اصلیہ، صدف اسدو میں نے باز رکھنا، تو میرے زیرو ہاتھ نے اپنا تعارف کرانے سے اس کے روبرو باز رکھا۔ صدفہ کا فاعل ہے صفر یدی، تو میرے خالی ہاتھ نے مجھ کو باز رکھا، یعنی تعارف الیہ، اپنا اس کے روبرو تعارف کرانے سے۔ مطلب کہ خالی ہاتھ تھا، بیٹا سوچتا جب چھوڑ کے گیا تب بھی بیکاری تھا، اب بھی بیکاری ہے، تو خفت و ندامت کی وجہ سے اپنا تعارف نہ کرایا، تو لوگوں نے پوچھا اب کب ملو گے؟ کہ جب جیب گرم ہو جائے گی، کچھ مال اکٹھا ہو جائے گا، تاکہ بیٹا بھی دیکھ کر کے خوش ہو جائے۔ کہاں گئے تو خالی ہاتھ تھے، لیکن اب جو ہے ہاں مال لے کر کے آئے۔ فَفَصَلْتُ عَنْهُ بِقَيْدٍ مَرْزُوزَةٍ، بِقَيْدٍ یہ رزع رجوع آتا ہے مکسور، توڑنا، قید من جگر، فصل افصل عنہ جدا ہونا، واپس آنا، تو میں اس سے جدا ہوا، اپنے بیٹے کے پاس سے جدا ہوا، شکستہ جگر کے ساتھ، شکستہ قلب کے ساتھ، شکستہ قلب کے ساتھ، ودموع مفضوضۃ، اور اشک رواں کے ساتھ، اشک رواں، بہتے ہوئے آنسو کے ساتھ، یعنی میں اس کے پاس سے واپس آیا شکستہ جگر کے ساتھ اور آنکھوں سے آنسو، بہتے ہوئے آنسو کے ساتھ۔ فال چلو فال سمیتم یا اولو الالباب، یہ بات الگ چل گئی یہاں سے۔